الحمدللہ ہمارے علم التجوید کورس کے اسباق مکمل ہو چکے ہیں، اور ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم اسباق کے اختتام کے بعد کچھ اسباق ایسے لائیں گے جن میں ہم پریکٹس کریں کہ جو رول ہم نے پڑھے ہیں علم التجوید کے حوالے سے، جتنے بھی قواعد اور رول ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، ان کو ہم قرآن پاک میں مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف صورتوں میں، مختلف ورسز اور آیات کے اوپر اپلائی کریں۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پہلا پڑھا تھا جو رول کے زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، تو آپ دیکھیں کہ الحمد دال کے اوپر پیش ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، الحمد للہ۔ اسی طرح جو لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، الحمد للہ۔ ایک حرکت تک اس کو لمبا کریں گے، یعنی کھڑی حرکات کو ایک حرکت تک لمبا کیا جاتا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اب را کو اوپر پڑھیں گے۔ یہ ساری صفات وغیرہ ہم نے مدنی قاعدے کے اندر جو ہمارے پیچھے اسباق تھے ان کے اندر ہم نے پڑھ لی تھی علم تجوید کے اندر۔ تو کھڑی حرکات کو ایک حرکت تک لمبا کرتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ اب عین کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو لمبا کریں گے ایک حرکت تک، لام کے اوپر زبر ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، رب العالمین۔ یا ساکن سے پہلے زیر، تو ہم نے ایک رول یہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ اور ان کی تعریفات ہم نے پڑھ لی تھی، حروف مدہ کو ایک حرکت تک لمبا کرتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر، یہ بھی حروف مدہ میں سے ہے، اس لیے اس کو ہم ایک حرکت تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور ہم نے وقف کے جہاں پہ رول پڑھے تھے تو کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر آ جائے، یعنی 7 چیزیں اگر کلمے کے آخری حرف پر آ جائیں تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک زبر تھا، یہاں پہ زبر ہے تو ہم یہاں پہ اس کو آخری حرف کو جب وقف کریں گے تو ساکن کریں گے، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ نون جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ملا کے پڑھیں تو الحمد للہ رب العالمین نر نون کو را کے ساتھ ملائیں گے، الرحمن الرحیم۔ اب اگر یہاں پر ہم وقف کریں تو آگے اس کو علادہ پڑھیں تو اس کے ہم پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ ہم نے حمزہ وصلی والا سبق بھی پڑھا تھا کہ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے، الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ میم کے اوپر پھر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے، یہاں پہ راب کے اوپر زبر ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، رحیم یا ساکن سے پہلے زیر ہے حرف مدہ میں سے، اس کو ایک حرکت تک لمبا کریں گے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یا میم کے اوپر کھڑی زبر اور کاف کے نیچے زیر ہے، لام کے نیچے بھی زیر ہے، زبر زیر پہ اس کو لمبا نہیں کریں گے، کھڑی حرکات کو لمبا کر کے پڑھیں گے، مالک یوم الدین۔ یہاں پہ یوم الدین میں واو ساکن سے پہلے زبر، یہ حروف لین میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو نہ تو لمبا کریں گے نہ جھٹکا دیں گے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے اس کو ہم پڑھیں گے، یوم الدین۔ یہاں پہ یا ساکن سے پہلے پھر زیر ہے تو اس کو ایک حرکت تک لمبا کر کے پڑھیں گے، یہ حروف مدہ میں سے ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ الف سے پہلے زبر حروف مدہ میں سے، کاف کے اوپر زبر لمبا نہیں کریں گے، نعبد پیش کو لمبا نہیں کرتے، و ایاک نستعین یہ بھی حروف مدہ ہے، ایک حرکت تک لمبا کریں گے، نستعین زبر کو لمبا نہیں، اور یہ حروف مدہ میں سے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کو ملا کے پڑھیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین نہدنا الصراط، تو نون کو ہا کے ساتھ ملا دیں گے، اہدنا الصراط۔ اگر یہاں پہ وقف کریں تو ملا کے آگے والا علادہ پڑھیں تو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب نون کو یہاں پہ ساتھ کے ساتھ ملائیں گے، را پر پڑھا جائے گا، الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو لمبا کریں گے، طل مستقیم، طل طا میں طا موٹا ہے، مستقیم میں قاف موٹا ہے، تو یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب الف سے پہلے زبر حرف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر حرف مدہ، انعمت علیہم یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین، یعنی حرف لین کو لمبا نہیں کریں گے، حرف مدہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے، غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم واو ساکن سے پہلے پیش، یہ حروف مدہ میں سے ہے،
اسی طرح غیر میں یا ساکن سے پہلے زبر، یہ حرف لین میں سے، غیر المغضوب علیہم، یہاں پہ بھی حرف لین، ولا الضالین، تو یہاں پر مد ہوتی ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے کم از کم 3 حرکات تک۔ اب یہ مدات کا ہم نے پورا بیان علم تجوید کے اندر پڑھ لیا تھا، بہرحال میں نے نشاندہی کے طور پہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ علامت جو ہے یہ مد کی ہوتی ہے۔ اب دوبارہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ آپ نے پہلے قواعد یاد کرنے ہیں، ان قواعد کو دیکھ لینا ہے۔ اگر کسی کو قواعد آتے ہیں تو 4 بیسک قواعد ہیں جو ہر آیت کے اندر یوز ہوتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کریں گے، اسی طرح حروف مدہ ہیں، حروف لین ہیں اور کھڑی حرکات۔ یہ 4 قواعد اگر آپ کو اچھے طریقے سے آتے ہیں اور آپ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں جو ہمارے اسباق ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا 19% قرآن پاک پڑھنا پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔